ہوگا۔ علم نہیں ہے تو عبادت برباد ہے۔ تو عبادت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے نا، اس طریقے کو جاننے کا نام ہے علم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سورت مکی ہے۔ کیا ہے؟ جو صورتیں مکے میں نازل ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں مکی، اور جو صورتیں مدینے میں نازل ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں مدنی۔ تو قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں، مکی یا مدنی، لیکن سورہ فاتحہ کا ایک اعزاز یہ ہے کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ تو یہ دو مرتبہ نازل ہوئی، بعض علماء کے نزدیک مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، کتاب کی ابتدا کرنے والی سورت، کیونکہ قرآن پاک کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، تو اس کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کی ابتدا کرنے والی۔ اس کو ام الکتاب، ام القرآن، سبع مثانی، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور عرض کیا، رسول اللہ، اللہ آپ کو ان دو نوروں کی بشارت عطا فرماتا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو عطا نہ ہوئے۔ ایسے دو نور کی خوشخبری دیتا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ ان کو نور کہا گیا۔ ایک روایت میں کہ چمک والی، روشن والی دو آیتیں، دو نور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں ملے۔ تو جس نبی کو اللہ نور عطا فرمائے اس نبی کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو نور فرمایا، تو یہ بڑی پیاری اور بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ ایک اور فضیلت اس کی سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کو ہر مرض کی شفا قرار دیا گیا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو سچے دل سے اور ایمان کامل اور یقین کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پریشانی دور فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کے مضامین کیا کیا اس میں بیان ہوا ہے؟ اس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اللہ کے رب ہونے کا بیان، رب العالمین، عالمین کا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا بیان ہے۔ مخلوق کے مرنے کے بعد زندہ کرنے کا بیان سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح دعا کے آداب کا بیان، اللہ کی بارگاہ میں ہدایت طلب کی گئی ہے، دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی مجھے ہدایت عطا فرما۔ ہم روزانہ دعا میں سورہ فاتحہ میں اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب وہ راستہ ہے کیا؟ ہدایت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ سیدھی راہ ہے کون سی؟ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ، وہ راستہ کہ جو تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو عطا فرمایا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے احسان کیا، جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ وہ انبیاء کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، اولیاء کا راستہ ہے، تابعین کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہم تو خود دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صحابہ کے راستے پر چلا، اولیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء صالحین کے راستے پر چلا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں علماء بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اس کی ہدایت پانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اور اس کو دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ اب لوگ
یہ سوال کرتے ہیں جب قرآن و حدیث موجود ہے تم اماموں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ اللہ کی مانو، تم اماموں کی باتیں کرتے ہو، تم اپنے اماموں کی باتیں کرتے ہو، اپنے امام بیچ میں لے کر آ جاتے ہو۔ اللہ کی مانو نا، اللہ کے راستے پر چلو۔ ارے تو میرے بھولے بھالے بھائی، اللہ کے راستے تک جانے کے لیے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ضروری ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس طرح مجھ سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ وہ ائمہ کا راستہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں قرآن و حدیث آسان کر کے بیان کیا کہ اس راستے پر چلو، یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ ہم تو خود روزانہ دعا کرتے ہیں ان کا راستہ ہمیں عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا مختصراً مضمون آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ پھر سورہ بقرہ، یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے، سورہ بقرہ۔ اور عربی میں بقر کہتے ہیں گائے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو، بقرہ گائے، کیونکہ اس میں ایک گائے کا واقعہ، بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے پر اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ بقرہ، جو کہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اے مسلمانوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں بھی عبادت کیا کرو۔ بتانے کا مطلب یہ بخاری شریف میں حکم ہے کہ سنن و نوافل اپنے گھر میں جا کر ادا کرو، سنن و نوافل اپنے گھروں میں جا کر ادا کرو، اس لیے کہ تم اپنے گھروں میں عبادت کرو تو اس کی برکتیں تمہارے گھروں میں آئیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اب چونکہ ہمارا سستی کا کوئی حال نہیں ہے، ہم حال بے حال ہے ہمارا، ہم گھر پہ جائیں گے تو کسی اور کاموں میں لگ جائیں گے۔ اس لیے علماء نے ایسے لوگوں کی تخصیص فرمائی کہ جن کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ سکوں گا سنت نوافل، تو ان کو حکم ہے مسجد میں ہی پڑھیں بھائی، پتہ چلا جا کے بھول جائیں۔ تو متقی و پرہیزگار اور ایسے لوگ کہ جن کو عبادت کی عادت ہے، نوافل کی عادت ہے، وہ پڑھتے ہیں، تو حکم ہے کہ گھروں میں جا کر بھی عبادت کریں، نوافل گھر میں بھی پڑھا کریں۔ تو گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، یعنی اپنے گھروں میں بھی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، تہجد کی نماز زہ نصیب ادا ہو۔ اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ 2.5 پاروں کی ہے سورہ بقرہ، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، تو کتنی زبردست فضیلت ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ یہ آمین۔ ایک اور حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، وہ کون سی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کے آگے فانصرنا علی القوم الکافرین، آخری 2 آیتیں، اس کی فضیلت سنیں آپ۔ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، اور ہم مسلمان ہیں اور اپنے نبی کی ہر بات کو سچ مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی آفات اور مصیبت و پریشانی کے لیے کافی ہوں گی، یعنی اس بندے کو ناگہانی آفت نہیں پہنچے گی، اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو یاد کر لیں آپ کو ہو سکے تو۔ آمن الرسول بما انزلہ سے یہ ختم سورت تک 2 آیتیں بنتی ہیں، یہ پڑھ کے آپ رات کو سو جائیں بے فکر ہو کر، ٹینشن فری ہو کر، انشاءاللہ شیطان بھی یاد نہیں لگائے گا، اور انشاءاللہ پھر فجر میں خود ہی آنکھ کھلے گی آپ کی، کیونکہ جب شیطان ساتھ سوئے گا تو آنکھ کہاں سے کھلے گی؟ پوری رات آپ جاگیں، جیسی اذان ہوگی ایسی آپ کو باسیاں آئیں گی اور میٹھی میٹھی نیند آئے گی، اور آپ پھر وہی سو جائیں گی اور فجر کی نماز نکل جائے گی۔ تو جو یہ صورتیں پڑھ لے گا انشاءاللہ آخری 2 آیتیں، شیطان اس سے دور بھاگے گا، مصیبتوں سے یہ اس کو کفایت کریں گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی رات شیطان کے شر سے دور رہے گی۔ سورہ بقرہ کے مضامین، یعنی سورہ بقرہ کے اندر کیا کیا بیان ہوا؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت یہی ہے سورہ بقرہ، اور سب سے چھوٹی سورت آپ سے پوچھ رہا ہوں سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہ ہے تو سب سے چھوٹی سورت، اسی سورت کے ذریعے کافروں کو چیلنج کیا گیا کہ ہے کوئی ایسی سورت بنانے والا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر،
ان شانئک هو الابتر، 3 آیتوں پر. لیکن یہ 3 آیتوں پر مشتمل سورت کے ذریعے کافروں کو چیلنج دیا گیا کہ تم بڑے فصیح و بلیغ ہو اور تمہارے قصیدے جو تم نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھے ہیں وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے، اور یہ چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی اس سے بڑا ہو تو آئے میدان میں. ایسے فصیح و بلیغ تھے عرب، اپنے آپ کو وہ عربی کہتے تھے، باقیوں کو عجمی کہتے تھے. عجمی کا لغوی معنی ہوتا ہے گونگا. اس سورہ کوثر کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا کہ تم بڑا ناز کرتے ہو اپنی عربی دانی پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر، اس کی مثل کوئی صورت لے کر آؤ. سب فصیح و بلیغ، بڑے بڑے ان کے سردار جو فصیح و بلیغ تھے اور کلام کرنا جانتے تھے، وہ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے. لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس کی فصاحت و بلاغت کتنی ہے. علماء نے صرف اس سورہ کوثر کی تفسیر میں موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں. ایسی فصاحت و بلاغت ہے، سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کچھ نہ کر سکے. بالآخر انہوں نے یہی کہا ما کانا ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام. واہ! اور یہ معجزہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے بڑا معجزہ جو آج ہمارے سامنے ہے حضور علیہ السلام کا، وہ ہے قرآن. اہل عرب جب بولتے تھے بس ہمارے پاس ہی زبان ہے، ہم ہی بولنے والے ہیں. لیکن جب میرے آقا نے قرآن کی آیتیں پڑھی وہ سب حیرت زدہ ہو گئے. یہ کون سا کلام ہے، یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر کے بت، زبان منہ میں زبان نہیں اور گویا کہ جسم میں جان نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے سامنے کلام کیا، یہ مجسمے بن گئے اور حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے کہ یہ کیا کلام کر رہے ہیں، کیسی سحر بیانی کر رہے ہیں. اس لیے کفار مکہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنے، کیونکہ وہ سنتا تھا اس کا پتھر کا دل موم کی طرح پگھل جاتا تھا اور وہ مسلمان ہو جاتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میرے آقا کا معجزہ ہے رب کا کلام، یہ ہمارے ہاتھوں میں. حضور کے جتنے معجزے ہم کتابوں میں صرف پڑھتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو لوٹانا، کڑوے پانی کو کلی کر کے لعاب دہن ڈال کے میٹھا کر دینا، انگلیوں سے پانی کے چشمے کا بہہ جانا، مردہ بکری کو اس کی ہڈیاں جمع کر کے قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کر دینا، وہ رومال جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک صاف کیے، اس سے مسح کیا، اس کو ٹچ کیا، وہ آگ نہیں جلا پاتی تھی اس رومال کو. یہ سارے معجزات حدیثوں میں کتابوں میں ہیں، صرف سنتے ہیں. لیکن یہ کلام الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ کہ کافروں کو چیلنج کیا گیا. انہی کی زبان میں یہ عربی میں نازل ہوا، کہا کہ اس کی مثل کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ، یہ تمہاری زبان میں اترا ہے کوئی تم میں سے جو اس کی مثل کوئی صورت لے کر آئے. حالانکہ انہی کی زبان میں، عربی زبان میں، انہی کی زبان کے حروف کا مجموعہ قرآن پاک، لیکن کسی کی مجال نہیں کوئی ایک آیت بھی بنا سکے. کیسا عظیم معجزہ ہے. ہمیں پڑھنے کے لیے حکم ہے کہ ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، لیکن ہم نے طاق بنا کے اس کو اوپر رکھ دیا ہے. مٹی ڈھیر و ڈھیر اس پر جمتی رہتی ہے. سال میں کسی کو توفیق ہو تو اٹھا کے کھول لیتا ہے، ورنہ ہم نے قرآن کو صرف قسموں کے لیے، حلف اٹھانے کے لیے رکھ لیا ہے، تعویذ بنا بنا کے پہنا رہے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کی کسی کو توفیق نہیں مل رہی. او بھائی پڑھنے کے لیے آیا ہے قرآن پاک، اس کو پڑھیں گے تو برکتیں ملیں گی نا. سورہ بقرہ کی فضیلت آپ نے سنی کہ یہ آخری 2 آیتیں جو پڑھ لے گا اس کو ہر پریشانی کے لیے کفایت کریں گی، ہر پریشانی سے اس کو دور کر دیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ میں کیا کیا بیان ہوگا انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل ہم کل کے بیان میں ذکر کریں گے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. اس کا مرکزی مضمون ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یہ ایک بہت بڑی قوم تھی جس میں 70 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، 70 سے زیادہ. تو اس سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے بطور خاص ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد پر ہم نے کتنے انعامات کیے، پانی کے 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے، ان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن کر دیا اور فرعون سے ان کو نجات دی، دریائے نیل ان کے لیے راستہ بنا دیا، لیکن انہوں نے ہماری ناشکری کی. ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی، انہوں نے ہماری ناشکری کی، تو ہم نے اس قوم کو برباد کر دیا.
تہس نہس کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کو معجزات دکھائے، سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ دریائے مصر کو پار کرنا تھا بنی اسرائیل نے، اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا پورا۔ جب بنی اسرائیل کو آزاد 6 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ جو آپ فرعون سے آزادی دلوا کر اور فرعون کے شر سے بچا کر بنی اسرائیل کو مصر کی طرف لے جا رہے تھے، درمیان میں دریا مصر آ گیا، نہ کشتی، نہ کوئی پانی کا جہاز، نہ کوئی کشتی، اس کو پار کیسے کریں؟ حکم ہوا اے موسیٰ اپنا عصا ڈالو، عصا پھینکو۔ آپ نے عصا پھینکا، آپ کے پاس ایک مبارک چھڑی تھی، اور اللہ نے معجزے کے طور پر وہ چھڑی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ عصا ایک کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور ید بیدا، یہ 2 معجزات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ نے پانی پر اپنا عصا مارا، پانی پہ 12 راستے خشکی کے نکل آئے، اور پانی یوں دیواروں کی مانند کھڑا ہو گیا، بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے۔ تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے پانی کے درمیان کھڑکی بنا دی، اور جو بھی اس راستے سے گزرتا تو وہ اس کھڑکی سے اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہوا گزرتا، تاکہ کہیں یہ پریشان نہ ہو جائیں اور کہیں یہ اجنبیت محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ساتھ سب گئے۔ اب اگر درمیان میں دیواریں ہوں تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، پھر ان کا دل غمگین ہو جائے گا۔ اللہ نے کتنا انعام کیا کہ دریائے نیل کو حکم ہو گیا، وہ پھٹ گیا اور خشکی کے 12 راستے بن گئے، اور پھر وہ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان پانی کی دیواروں میں اللہ پاک نے کھڑکیاں بنا دی، جو بھی گزرتا اپنے ساتھی کو دیکھتے ہوئے گزرتا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہ گزرتے۔ یہاں بنی اسرائیل نے دریا پار کیا، پیچھے سے فرعون آ گیا، اور فرعون کے سپاہی بھی اس خشکی کے راستے میں اتر گئے۔ جیسی فرعون کی قوم درمیان میں پہنچی دریائے نیل کے، اور بنی اسرائیل نے دریائے نیل کو عبور کر لیا، وہ پانی جو دیواروں کی مانند کھڑا تھا وہ اس فرعون کے لشکر کے اوپر آ گیا اور سب کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ پاک نے ان کو بار بار یہ یاد دلایا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو میں نے تم پر کتنا انعام کیا، کتنا احسان کیا، تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، 40 رات آپ نے اعتکاف کیا، 40 دن 40 رات، اور آپ کو اللہ نے تورات عطا کی تختیوں کی صورت میں، مصحف کی یا کاغذ کی صورت میں نہیں، لوح تختی کی صورت میں تورات کے احکامات آپ کو عطا فرمائے۔ آپ گئے، پیچھے سے قوم نے بچڑے کی اور گائے کی عبادت شروع کر دی، اس کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ پاک نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ تو مرکزی مضمون یہ ہے، پھر ان کی ناشکری کا بیان ہے، ان کے جرائم کا بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے، اس کا بیان، آیتوں کا انکار کرنا۔ یہی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں دکھائیں ہمارا رب کیسا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا، حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ ہمیں دکھا، ہم تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ان کو کہہ دو ان میں یہ تاب نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے سوال نہیں کیا تھا، اپنی قوم کے کہنے پر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ ہم تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا بیان اس سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح ان کی ایک بہت ہی خطرناک قسم کی لفظش خطا اور سب سے بڑا جرم اور گناہ بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ 70 انبیاء کرام کم و بیش انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پھر تخلیق کا بیان ہے، فرشتوں کے سجدہ کرنے کا بیان، تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی کا بیان کیا گیا سورہ بقرہ میں۔ پھر اس کے بعد عبادات اور معاملات کا بیان کیا گیا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، بطور خاص طلاق کے احکام سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ طلاق کے تفصیلی احکام، عورت کی عدت طلاق، عدت وفات، یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح تابوت سکینہ کا واقعہ، تابوت تھا، تابوت سکینہ، جس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات تھے، اور یہودیوں کے پاس یہ تھا، اور یہ جب بھی جنگ کرتے اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ ہمیں اس کی برکت سے جنگ میں فتح عطا فرما۔ تو اللہ پاک اس تابوت سکینہ کی برکت سے ان کو جنگوں میں فتح عطا فرماتا، یہ جنگ جیت جایا کرتے۔ پورا تفصیلی بیان سورہ بقرہ میں موجود ہے تابوت سکینہ کا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پرندہ زندہ، 4 پرندے زندہ کرنے کا جو واقعہ ہے وہ اس سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے مضامین ہے۔ اللہ نے چاہا تو ان میں سے کسی ایک کی تفصیل ہم کل کے خلاصے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مضامین میں نے آپ کو بتائے،
اور آپ کو یقیناً یہ شوق پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم بھی اس کو پڑھیں، تو تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل، صراط الجنان تفسیر آپ لیں، اٹھائیں، سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھیں، اتنے بہترین واقعات ہیں الحمدللہ، آپ کا پڑھ کے ایمان بھی تازہ ہوگا، اور اللہ پاک نے ہمیں سورہ بقرہ میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں، انشاءاللہ یہ تفسیر کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا احکامات طلاق کے متعلق اتنا تفصیلی بیان ہے سورہ بقرہ میں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے طلاق کا مسئلہ کیا ہے۔ طلاق ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں اور ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں میاں بیوی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بات بات پہ طلاق دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے، طلاق۔ پھر اس کے تفصیلی احکام سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کل کا روزہ ہے، غالباً 5:03 پر یہ سحری کا اختتامی وقت ہے، اور فجر کی نماز ہماری مسجد میں 5:20 پر ادا کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔